سن 2011 میں شروع ہونے والی جنگ اور بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد شام کے حالات میں غیر معمولی طور پر تبدیلی آئی ہے، جس سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی گھڑی نزدیک ہوتی جا رہی ہے۔ کیا جولانی ہی سفیانی بنے گا؟ کیا امام خامنائی سید خراسانی اور سید بدر الدین حوثی سید یمانی ہے؟ امام علیہ السلام کے ظہور کا شام اور خطے کے حالات سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ شام کی سرزمین اسلامی تاریخ اور عقیدے میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے انبیاء کے قدم پڑے اور کئی اہم واقعات پیش آئے۔ موجودہ دور میں شام کے حالات جنگ، تباہی اور انسانی المیہ کی شکل میں دنیا کے سامنے ہیں، لیکن اسلامی عقیدے خاص طور پر شیعہ نقطۂ نظر میں شام کے حالات کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ شام اسلامی تاریخ میں ارض شام کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک مقدس اور بابرکت زمین ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس خطے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت سے پہلے کے واقعات میں بھی شام کا ذکر موجود ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے تاکہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، کیونکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ احادیث میں کئی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شام سے ہے۔ ایک بڑی نشانی سفیانی کا خروج کرنا ہے۔ روایات کے مطابق ایک شخصیت جسے سفیانی کہا جاتا ہے شام کی سرزمین سے خروج کرے گا۔ وہ بنو امیہ کی نسل سے ہوگا جو ظلم و جبر کا باعث بنے گا اور بہت سی جنگیں برپا کرے گا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ ہوگا جو اہل حق کے خلاف جنگ کرے گا، اور اس کی قیادت میں شام میں خورزی اور فساد پھیلے گا۔ بعض احادیث میں اسے سفیانی کے نام سے یاد کیا گیا اور اسے ایک بدترین دشمن اور ظلم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سفیانی کا خروج شام خصوصاً دمشق سے ہوگا۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک اہم جگہ سے نکلے گا اور مسلمانوں میں فتنہ ڈالے گا۔ سفیانی کا اقتدار مختصر مدت کے لیے ہوگا۔ سفیانی شام پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد عراق پر بھی حملہ آور ہوگا اور پھر مدینہ پر حملہ کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوگا، تاہم وہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد شکست کھا جائے گا۔ شیعہ روایات میں سفیانی کے خروج کا وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کے ایک فتنے کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ سفیانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے چند مہینے یا سال قبل ہوگا، اور وہ قیامت کے قریب ایک انتہائی نازک اور فتنہ انگیز دور میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے گا۔ احادیث میں ملتا ہے کہ شام میں فتنہ و فساد عام ہوگا اور لوگوں پر مصائب ٹوٹ پڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جولانی ہی سفیانی ہے تو اس کا وقت ہی فیصلہ کرے گا؟ لیکن جس طرح سے جولانی کو مغربی اور اسرائیلی حکومتوں کی طرف سے مدد مل رہی ہے، اس سے نشانی پوری ہوتی ہے کہ سفیانی کو بھی انہی حکومتوں کی طرف سے مدد ملے گی۔ البتہ ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جولانی سفیانی کے لیے ہموار کرتا نظر آ رہا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ جولانی کے دور میں ہی کہیں سفیانی ظاہر نہ ہو جائے۔ شام کئی سال سے جنگ، تباہی اور انسانی المیہ کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ بیکار ہو چکے ہیں اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ یہ حالات احادیث میں بیان کردہ علامات سے مشابہ لگتے ہیں، لیکن شیعہ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان علامات کو قطعی طور پر موجودہ حالات سے جوڑنا درست نہیں کہ جنہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی کہا جا سکے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق ظہور کی نشانیوں کو دیکھنے کے بجائے ایک مومن کو اپنی اخلاقی اور روحانی حالت پر توجہ دینی چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عدل و انصاف، صبر اور تقوی پیدا کرے اور دنیا میں ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ سفیانی کے دور میں ہی یمانی کا قیام ہوگا۔ یمانی ایک اہم شخصیت ہے جس کا ذکر شیعہ روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہونے والے اہم علامات میں کیا جاتا ہے۔ یمانی کو ایک نیک، عادل اور امام مہدی علیہ السلام کے حامی و مددگار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یمانی ایک مجاہد اور رہنما ہوگا جو لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی طرف بلائے گا اور انہیں امام علیہ السلام کی حمایت کرنے کی ترغیب دے گا۔ یمانی کا ذکر بعض روایات میں ایک صالح رہنما کے طور پر کیا گیا ہے جس کا اصل تعلق یمن سے ہوگا، اور اسی نسبت سے اس کا نام یمانی ہے۔ اسے ایک ایماندار، پرہیزگار اور اپنے پیروکاروں کے لیے رہنمائی کرنے والا شخص بتایا گیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت لوگوں کی رہنمائی بھی کرے گا۔
یمانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ روایات کے مطابق یمانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے قبل ایک معین وقت پر ہوگا اور اس کے پیروکار امام علیہ السلام کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ علامت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب آ چکا ہے۔ یمانی کے علاوہ ایک اور اہم شخصیت خراسانی کی ہے، جن کا قیام بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوگا۔ احادیث و روایات کے مطابق خراسانی ایک اہم شخصیت ہے جس کا ذکر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونما ہونے والی اہم نشانیوں میں کیا جاتا ہے۔ خراسانی ایک عظیم رہنما ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے لیے معاونت کرے گا اور ان کے ساتھ مل کر ظلم و فساد کے خلاف جنگ کرے گا۔ خراسانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا اور اس کے پیروکار امام کی مدد کے لیے میدان میں آئیں گے۔ خراسانی کا ذکر خراسان کے علاقے سے کیا جاتا ہے جو قدیم ایران کا ایک اہم خطہ تھا اور موجودہ افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے بعض حصوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں خراسانی کو ایک بزرگ اور طاقتور رہنما کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ آخر پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی ہی سید خراسانی اور بدر الدین حوثی سید یمانی ہیں؟ تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ البتہ حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اس ظہور کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ بھی بعید نہیں، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جولانی سفیانی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے اور یمن و ایران سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔